أوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام ہی کا واقعہ چل رہا ہے اور پیچھے ہی گزر چکا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کے حکمران کی حیثیت میں اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس ہی رکھ لیا تھا، جس کا حضرت یعقوب علیہ السلام کو اور زیادہ صدمہ ہوا، اور وہ صدمے کی وجہ سے گھل رہے تھے، جس کا ذکر پچھلی آیتوں میں آیا ہے کہ ان کی آنکھیں سفید پڑ گئیں غم کی وجہ سے، اور وہ دل ہی دل میں گھٹ رہے تھے۔ دل ہی دل میں گھٹنے کا معنی یہ کہ کوئی واویلا تو کرتے نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر چونکہ انبیاء کرام پوری طرح راضی ہوتے ہیں لہذا واویلا نہیں کرتے، لیکن دل دل میں گھٹ رہے تھے، غم بہت زیادہ تھا۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارا غم حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ان بیٹوں کی شدید محبت کی وجہ سے تھا، اور قرآن کریم نے یہ فرمایا کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے تمہارے لیے، جس کے معنی یہ ہے کہ ان کی محبت بھی ایک حد تک ہی ہونی چاہیے، وہ اتنی دل پر سما جائے اور ذہن پر چھا جائے کہ زندگی کا ایک حصہ بن کے رہ جائے، اور اس محبت کی وجہ سے جو جدائی ہو اس جدائی پر اتنا غم اتنا رونا کہ بینائی چلی جائے۔ یہ بات بظاہر انبیاء کرام علیہ السلام کے اعلیٰ مقام سے مطابقت رکھتی نظر نہیں آ رہی۔ انبیاء کرام پر بھی غم آتے ہیں، لیکن اس غم کی وجہ سے ایسی پریشانی یہ اس واقعے کے سوا کہیں اور نظر نہیں آتی۔ تو حضرات مبصرین نے اس پر یہ فرمایا کہ یہ محبت در حقیقت صرف دنیاوی اغراض کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بڑے مقصد کے لیے پیدا فرمایا تھا،
لہذا ان کی محبت میں اس بڑے دینی مقصد کی محبت بنیاد تھی. مقصد کی محبت کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو جو صدمہ ہوا وہ صرف اپنے شفقت پدری کی وجہ سے نہیں بلکہ اس عظیم مقصد کی وجہ سے بھی تھا. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا اتنا بڑا ابتلا پیش آیا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کی دستبر سے الگ ہو گئے، یہاں تک کہ بادشاہ بھی بن گئے، اس وقت بھی ان کو حکم نہیں ملا کہ تم یعقوب علیہ السلام کو جا کر بتاؤ. یہاں تک کہ ان کو معلوم تھا کہ ایک بیٹے کی وجہ سے تو پہلے ہی پریشان ہے، اب میں بنیامین کو بھی رکھ لوں گا تو ان کے دل پر کیا گزرے گی. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے اس کو بھی رکھ لیا. تو یہ ساری باتیں اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی اس محبت کی زیادتی کی وجہ سے اس زبردست اور طویل آزمائش میں ڈالا گیا. جو حسنات الابرار سیئات المقربین، تو ان کا مقام بہت اعلیٰ تھا، اور اگرچہ وہ محبت دین کی وجہ سے تھی لیکن چونکہ بیٹے کی محبت بھی اس میں شامل تھی تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش پیش آئی. قرآن کریم نے اس کو صراحت کے ساتھ کہیں ذکر نہیں کیا لیکن اس کی طرف اشارے موجود ہیں. بہرحال یہاں تک بات پہنچی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بنیامین کے واپس نہ آنے کی خبر ملی تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم دوبارہ جاؤ اور جا کر یوسف کو بھی تلاش کرو اور اس کے بھائی کو بھی تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. تو اب آگے قرآن کریم بتاتا ہے کہ جب یہ 10 حضرات، کیونکہ بنیامین تو حضرت یوسف علیہ السلام کے رہ گئے تھے، اور یہودا جو بڑے بھائی تھے انہوں نے کہا تھا میں یہاں سے جاؤں گا نہیں جب تک کہ مجھے اللہ تعالیٰ مجھے اپنے والد کی طرف سے اجازت حکم نہ ہو کہ میں واپس آؤں، تو وہاں پر موجود تھے. تو 12 میں سے 3 تو وہاں تھے. اب یہ 9 حضرات جو ہیں یہ دوبارہ مصر گئے. وقت وہ آ چکا تھا جبکہ ان کو دوبارہ گندم ملنا تھا اور گندم کی خریداری کرنے کی ضرورت تھی. تو قرآن فرماتا ہے کہ فلما دخلوا علیہ، جب یہ 9 بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے، قالو، تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ یا ایھا العزیز. عزیز اس عہدے کا نام تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا وزیر خزانہ کے طور پر. یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر، کہ ہم پر اور ہمارے گھر والوں پر سخت مصیبت پڑی ہوئی ہے. یعنی ایک جملے میں انہوں نے پوری داستان سنا دی کہ ہمیں بھی سخت مصیبت میں ہم گرفتار ہیں، ہمارے سارے گھر والے بھی مصیبت میں گرفتار ہیں. وہ کیا کہ ایک طرف تو وہاں پر قحط پڑا ہوا ہے اور پیداوار نہیں ہے، اور دوسری طرف ہمارے 2 بھائیوں کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے والد پریشان ہے. وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ،
اور ہم آپ کے پاس ایک معمولی سی پونجی لے کر آئے. وہ جو غلہ ملا کرتا تھا وہ کسی قیمت سے ملتا تھا نا. تو کہہ رہے ہیں کہ ہم جو قیمت لے کر آئے ہیں وہ بہت ہی معمولی ہے، یعنی جتنی قیمت ہونی چاہیے غلے کی وہ ہمارے پاس وہ نہیں ہے، اور معمولی قیمت لے کر آئے. فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، باوجود اس کے کہ ہم قیمت بہت معمولی لائے ہیں لیکن ہمیں پورا پورا ناپ کر دیجیے. فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، جتنا ہمیں ایک آدمی کو آپ دیتے ہیں ایک اونٹ کا بوجھ تو وہ پورا ناپ کر پورا پورا دے دیجیے. وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا، اور ہم پر صدقہ کیجیے. ان اللہ یجزی المتصدقین، یقیناً اللہ اپنے خاطر احسان کرنے والوں کو بڑا اجر عطا فرماتا ہے. اب یہاں صدقہ مانگا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام تو صدقہ نہیں لیتے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ صدقہ کریں. تو حضرات مفسرین نے فرمایا کہ یہاں پر صدقہ کرنے سے مراد رعایت کرنا ہے. صدقہ اصطلاحی مراد نہیں ہے، اصطلاحی صدقہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہ کہ کوئی ایسا کام کیجئے کہ جو آپ کا اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہو. اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو پسند کرتے. جب انہوں نے یہ بات کہی، اور جیسا میں نے پچھلی درس میں بھی عرض کیا تھا کہ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خط بھیجا تھا عزیز مصر کے نام، جس کو دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام رو پڑے تھے. واللہ عالم. لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ جب انہوں نے جا کر یہ فرمائش کی کہ ہم بہت ہی معمولی قیمت لے کر آئے ہیں مگر آپ ہمیں پورا پورا ناپ کر دے دیجئے، تو اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ سوچا کہ اب راز کھول دینا چاہیے. اب تک تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ جن سے ہم بات کر رہے ہیں وہ خود ہمارا بھائی ہے یوسف علیہ السلام، جن کے ساتھ ہم نے ظلم کیا تھا. تو اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا هل فقال علمتم ما فعلتم بیوسف باخیہ اذ انتم جاہلون، کیا تمہیں پتہ ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا اس وقت جب تم جہالت میں مبتلا تھے؟ اب اچانک عزیز مصر جو ہے وہ اس واقعے کا ذکر کرتا ہے جو سوائے ان کے اور ان کے باپ کے کسی اور کا کو پتہ نہیں تھا. اچانک سوال کرتا ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا، پتہ ہے تمہیں؟ تو فوراً سمجھ گیا کہ یہ تو معاملہ ایسا لگتا ہے کہ یہ خود ہی یوسف ہے. قالو، تو انہوں نے کہا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، ارے کیا تم ہی یوسف ہو؟ تو قال انا یوسف وہذا اخی، تو آپ نے فرمایا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. قد من اللہ علینا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت احسان کیا ہے. انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. حقیقت یہ ہے کہ جو تقوی اور صبر سے کام لیتا ہے تو اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. سب سے پہلی بات تو یہ فرمائی کہ اللہ نے ہم پر بڑا فضل کیا، بڑا احسان کیا. یعنی ان کو آر دلانے کے لیے سب کہتے کیا کر کے آئے تھے تم مجھے، کس طرح تم نے مجھے کنویں میں ڈالا تھا
اور کس طرح تم نے مجھے بیچا تھا، وہ ساری باتیں یاد دلاتے نہیں دلاتے، لیکن نہیں دلائی، بس کہا کہ اللہ نے ہم پر بڑا کرم فرمایا۔ انہ من یتقی ویصبر، اور یہ سبق مل رہا ہے اس واقعے سے کہ جو شخص تقوی اختیار کرے اور صبر اختیار کرے تو اللہ ایسے محسنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ دو چیزیں ہیں جو سارے دین کا خلاصہ بیان کر رہی ہیں، تقوی اور صبر۔ تقوی یہ کہ ہر آن انسان کے دماغ میں یہ بات رہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، اور اسی کے پاس جا کر مجھے اپنے ہر قول و فعل کا جواب دینا ہے۔ اسی کا نام تقوی ہے۔ یہ جھجک، یہ ٹھٹک، یہ ہر وقت کی خلش کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں، اور مجھے اس کا جواب دینا ہوگا، یہ تقوی ہے۔ اور صبر، صبر کے معنی یہ کہ طبیعت کے خلاف، خواہشات کے خلاف اللہ تبارک و تعالی کے حکم یا فیصلے پر اپنے دل کو قائم اور جما کر رکھنا۔ دو لفظوں نے بولے، فیصلہ یا حکم۔ فیصلہ یہ کہ بیٹے کو باپ سے جدا کر دیا، یہ فیصلہ ہے، تو اس کے اوپر اپنے دل کو جما کر رکھنا کہ جو فیصلہ ہے وہی اسی کا برحق ہے۔ اور حکم کہ جب باری تعالیٰ فرمائے کہ فلاں کام کرو یا فلاں کام نہ کرو تو اپنی خواہشات کو اس پر قربان کر دینا۔ کہ ایک انتہائی حسین و جمیل عورت پورے ناز و انداز کے ساتھ بند کمرے میں دعوت دے رہی ہے گناہ کی، اس وقت اس دعوت کو رد کر دینا، اس سے بھاگنا، یہ صبر۔ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر بھی راضی رہ کر صبر کرنا، اس پر جمے رہنا، کوئی شکوہ نہ کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنی خواہش نفس کو کچل دینا، یہ صبر۔ تو اس لیے دو لفظوں میں نے عرض کی بات کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر بھی جماؤ اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر بھی، یہ دو صفتیں بیان کی۔ من یتقی ویصبر، اگر دیکھو تو سارے دین کا خلاصہ اس میں آ گیا۔ جو تقوی اختیار کرے اور صبر سے کام لے، مصیبتوں پر صبر کرے، اللہ تعالیٰ کے احکام پر دل نہ چاہ رہا ہو مگر دل کی مخالفت کر کے اس پر عمل کرے، ایک گناہ کرنے کا دل چاہ رہا ہو لیکن اس دل کے چاہنے کو مسل کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے باز رہے، یہ صبر۔ تو جو ایسے دو چیزیں کرے فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو یقین رکھو کہ اللہ ایسے محسنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یعنی آپ ذرا سوچیں کہ وہ بھائی جو جان کے دشمن ہو گئے تھے اور ایسا سنگ دلانا معاملہ کیا، ان کو صرف اتنا کہا کہ اللہ نے ہم پر فضل کیا اور ہمارے بھائی پر، اور
تقوی اور صبر کا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے آنکھوں سے دکھا دیا. بتاتے ہیں عربی زبان میں واللہ بھی، باللہ بھی، تاللہ بھی، لیکن تاللہ میں زور زیادہ ہے کہ اللہ کی قسم، اللہ نے تم کو ہم پر ترجیح دی ہے، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور ہم یقیناً بہت خطا کار تھے. خطا کا اعتراف کر لیا، کوئی تعویل نہیں کی، مان گئے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، گناہ ہوا. تو یوسف کا جواب سنیے کہ جواب میں کہا لا تثریب علیکم الیوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہوگی، اللہ تمہیں معاف کرے. یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، وہ سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. تو آج آپ کے اوپر کوئی ملامت نہیں. یہ ہے پیغمبر کا کردار، پیغمبر کا عفو و کرم، کہ جو خون کے پیاسے تھے اور جنہوں نے ناقابل برداشت اذیت میں مبتلا کیا، ان کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں. اور یہی معاملہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش کے ساتھ. وہ قریش جنہوں نے آپ کی اور آپ کے صحابہ کی زندگی اجیرن کر کے رکھی تھی 13 سال، ناقابل برداشت ظلم ڈھائے تھے. جب مکہ مکرمہ کے اندر آپ فاتح کے طور پر داخل ہوئے تو قریش کو خطاب کر کے فرمایا لا تثریب علیکم الیوم، یہی الفاظ دہرائے کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہوگی، انتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو. تو یہ پیغمبرانہ عظیمت ہے، پیغمبر کی سنت ہے، عفو و کرم، دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دینا. یہ بشرطے کہ وہ جس کو معاف کیا جا رہا ہے وہ اس غلطی کا کم از کم احساس تو رکھتا ہو کہ مجھ سے غلطی ہوئی. جب انہوں نے کہا ان کننا لخاطئین، یقیناً ہم خطا کار تھے، تو آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم الیوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اور اللہ تمہاری معاف کر دے گا، اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اب چونکہ معاملہ کھل گیا تھا، اور یہ معاملہ کھولنا بھی ظاہر ہے اللہ جل جلالہ کی جانب سے ہی تھا، تو اب اس کی فکر ہوئی کہ اب تو مجھ پر جو بند لگا ہوا تھا کہ باپ کو کچھ خبر نہ بھیجنا، اب وہ بند ٹوٹ گیا، بھائیوں کو بھی پتہ چل گیا. تو اب والد کو کسی طرح ان سے ملاقات کی کوئی صورت بنے. تو اس کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، میرا یہ قمیص اب لے جاؤ، فالقوہ علی وجہ ابی، اور یہ قمیص میرے باپ کے چہرے پر ڈال دینا، یأتی بصیرہ، ان کی بینائی واپس آ جائے گی. اب یہاں ایک صورت تو یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام خود جاتے کنعان باپ کی خدمت میں، اور جا کر ان سے ساری تفصیل بتاتے، اور باپ کا حق بھی یہ تھا کہ بیٹا جائے باپ کے پاس. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصلحت اس میں تھی
اور اسی کی بنیاد پر حضرت یوسف نے فیصلہ کیا کہ مجھے خود جانے کے بجائے ان کو ان کے سارے خاندان کے ساتھ یہاں بلا لینا چاہیے. تاکہ ان کا سارا خاندان اس دیہات سے اس شہر کے اندر آ بسے اور یہاں ان کی برکات اس شہر کے اوپر ظاہر ہوں. لہذا ان کو بلانے کا ارادہ کیا اور اس کی تدبیر یہ کی کہ کہا کہ یہ میرا قمیص ہے، جا کر والد کے چہرے پر ڈال دینا، ان کی بینائی واپس آ جائے گی. اور پھر کہا کہ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اپنے سارے خاندان کو میرے پاس لے آؤ. لیکن صرف یعقوب علیہ السلام ان کی اولاد ہی نہیں بلکہ اور بہن بھائی بھتیجے بھانجے جو کچھ بھی خاندان ہے ان سب کو لے کر یہاں مصر آ جاؤ. یہ حکم دے دیا حضرت یوسف علیہ السلام نے. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، اور جب یہ قافلہ روانہ ہوا، قافلے سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا قافلہ روانہ ہوا مصر کے لیے، نہیں مصر سے روانہ ہوا کنعان کے لیے، جس میں تقریباً 250-300 میل کا فاصلہ. تو وہاں ابھی روانہ ہو رہا ہے وہ وہاں سے مصر سے، اور یہاں ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ بھائی مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی. قال ابوہم، ان کے والد نے کہا کہ انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بڈھا سٹیا گیا. ابھی عجیب ظاہر ہے، معجزہ تھا، لیکن ذرا آپ اللہ کی مشیت کا کارخانہ دیکھو کہ جب وہاں قریب میں کنویں میں پڑے ہوئے تھے اس وقت تو خوشبو آئی نہیں. قریب میں کنویں میں پڑے ہوئے تھے، زیادہ دور نہیں تھے، اس وقت تو خوشبو آئی نہیں. اور جب پہنچ گئے وہاں مصر، مدتوں رہے وہاں، بادشاہ بھی بنے، خوشبو پھر بھی نہیں آئی. لیکن اب جب کہ ملاپ ہونے والا تھا، جب جدائی کے لمحات ختم ہونے والے تھے، تو اس کے ارہاس کے طور پر، معجزے کے طور پر خوشبو سنگھا دی گئی حضرت یوسف علیہ السلام. انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، میں یہ احساس اس طرح پر کر رہا ہوں کہ تم کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے یہ کہو کہ بڑھاپے کی وجہ سے اس کا حواس خراب ہو گئے ہیں، جس کو اردو میں سٹھیانہ کہتے ہیں. اب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے گھر میں، سال گزر گئے یوسف علیہ السلام سے جدائی کو. ابھی یہ پتہ نہیں ہے کہ کوئی آ رہا ہے، یہ بھی نہ معلوم، کیونکہ ابھی تو وہاں فیصلہ وہاں ہوا تھا، یہاں کنعان میں تو نہیں پتا تھا کہ وہ آ رہے ہیں. اس وقت خوشبو آ رہی ہے. تو جو آس پاس لوگ تھے اس وقت، قالو، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، اللہ کی قسم آپ ابھی تک اپنی پرانی غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی مدت دراز سے یوسف غائب ہے اور آپ اس کو یاد کرتے ہو، اور یاد کر کے اس بات کی توقع رکھتے ہو کہ اس سے کبھی نہ کبھی ملاقات ہو جائے گی. یہ آپ اس گمراہی میں مبتلا ہے مدتوں سے.
تو اسی میں اب بھی پڑے ہوئے ہیں. اب آپ کو خوشبو بھی آنے لگی اپنے بیٹے کی. لیکن ہوا کیا؟ فلما ان جاء البشیر، جب وہ خوشخبری دینے والا آیا. خوشخبری دینے والے سے مراد وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں سے جو بڑا بھائی تھا، یہودا یا روبیل، دونوں نام آتے ہیں. کوئی کہتا ہے یہودا، کوئی کہتا ہے روبیل، لیکن زیادہ روایتیں یہودا سے متعلق ہیں. اس نے جب یہ بات سنی تھی کہ ہمیں قمیص لے کر جانا ہے، یوسف علیہ السلام کا قمیص، تو اس نے کہا جی میں، قافلہ تو بعد میں آتا رہے گا، میں پہلے دوڑ کے یہ قمیص پہنچا دوں اپنے والد کو. تو وہ بشیر، خوشخبری سنانے والا، یعنی وہ بڑا بھائی، وہ جب آیا تو القاہ علی وجہہ، اس قمیص کو ان کے چہرے پر ڈال دیا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر. فرتد بصیرا، چنانچہ ان کی بینائی واپس آ گئی، دیکھنے کے قابل ہو گئے. ابھی دیکھو یہ قمیص جو ہے سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کا کہ کچھ نرالے واقعات ہیں. یہی قمیص ہے کہ جس پر جھوٹا خون لگا کر بھائی گئے تھے کہ بھیڑیا کھا گیا. یہی قمیص ہے کہ زلیخا بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام نے حاصل کی، اور یوسف علیہ السلام نے اس کو لپیٹ کر کسی طرح اپنے جسم میں لپیٹ کر اس طرح رکھا ہوا تھا کہ اگر ظاہری لباس بھی اترے تو وہ نہ اترے. چنانچہ جب کنویں میں ڈالے گئے تو وہ ظاہری لباس تو اترا، لیکن یہ قمیص پھر بھی باقی رہا. اللہ عالم. پر یہ روایتیں ہیں، میں نہیں کہہ سکتا کہ اس درجے کی استناد، ان کا درجہ استناد کیا ہے، لیکن ہے عجیب معاملہ کہ کئی جگہ پر قمیص جو ہے وہ ایک فیصلہ کن چیز ثابت ہو رہا ہے. اسی قمیص نے بتایا کہ بھئی بھیڑیا نے نہیں کھایا کیونکہ پٹا ہوا نہیں تھا. اسی قمیص نے ان کی برات اور معصومیت ظاہر کی، اور اسی قمیص نے یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس کی. جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی، آنکھوں کے سامنے اور خوشبو آ گئی، پر دور سے آ رہی تھی، اب تو قریب سے آ گئی. قال الم اقل لکم انی عالم من اللہ ما لا تعلمون، تو فرمایا کیا تم سے میں نے پہلے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ تعالی کی جانب سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. لہذا تم مایوس کرتے تھے، مجھے طرح طرح کی ہیلے بہانے کرتے تھے، لیکن میں تو ایک بات جانتا تھا کہ 11 ستارے اور 2 چاند سورج یوسف کو سجدہ کرنے والے ہیں، اور میں اس کا منظر کے انتظار میں ہوں 40 سال سے. قالو، اس پر بھائیوں نے کہا، یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، کہ ہمارے والد ہمارے گناہوں کی معافی مانگ دیجیے اللہ تعالیٰ سے. انا کننا خاطئین، یقیناً ہم بہت خطا کار تھے، لہذا آپ اللہ تعالیٰ سے استغفار کر دیجئے اور دعا کر دیجئے کہ وہ ہماری مغفرت فرما دے. جواب میں فرمایا، سوف استغفر لکم ربی، میں تمہارے لیے اپنے پروردگار سے استغفار کروں گا.
کروں گا، بظاہر تو ہونا ہی چاہیے تھا کہ جب وہ کہہ رہے ہیں بھائی معافی مانگ دیجئے تو وہ کہتے ہیں اچھا بھائی میں دعا کرتا ہوں یا اللہ ان کا گناہ معاف فرما دے، لیکن یہاں فرمایا کروں گا، ابھی نہیں کر رہا، آئندہ کروں گا۔ کیوں؟ جس وقت وہ یہ بات کہہ رہے ہیں ہمارے لیے استغفار کر دیجئے اللہ سے، ابھی تک یہ پتہ نہیں یوسف نے ان کو معاف کیا یا نہیں کیا، کیونکہ ان کی جو غلطی تھی وہ حقوق العباد سے تعلق رکھتی تھی۔ تو آدمی کتنا ہی توبہ کرتا رہے اللہ تعالیٰ سے، اس وقت تک وہ معاف نہیں ہوتا جب تک کہ اصل متضرر معاف نہ کرے۔ تو ساری کہانی تو یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی تھی، تو جب تک مجھے یقین نہ ہو جائے کہ یوسف نے معاف کر دیا ہے تو میں ابھی استغفار کیسے کروں؟ سوف استغفر لکم رب، یعنی جب مجھے اطمینان ہو جائے گا کہ یوسف بھی معاف کر چکے تو پھر میں تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ بہت بخشنے والا اور بہت رحمت کرنے والا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔